viewers, I'm Mehreen Naam and I'm the focal person of Parwana Khanum Sawabi chapter, and I welcome you all to the second episode of the Sawabi Hunarmandi. اور آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور کوششوں سے ثوابی کے علاقے میں ایک الگ نام اور پہچان بنائی. تو چلیے ملتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیں. جی میرا نام مسز وحیدہ فاروق شاہ ہے اور میرا تعلق چھوٹا لاہور ڈسٹرکٹ ثوابی سے ہے. اچھا جی, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیریئر کا آغاز کیسے کیا ہے, آپ کے آئیڈیا کیسے آیا؟ آئیڈیا ایکچولی اسکول ٹائم سے شوق ہوتا ہے نا بچیوں کو کہ چھوٹا موٹا وہ کام سیکھیں, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنیکل ٹپس ان کو آنی چاہیے یا کچھ ایسے ان کو ہینڈی کرافٹس آنے چاہیے کہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. تو اس طرح سے بس آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان تو خوب سے خوب کی تلاش میں ہی رہتا ہے. تو بس پھر وہ تھوڑا سا, اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا لالچ آ جاتا ہے نا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں تو اس سے بہتر مجھے کر کے دکھانا چاہیے. تو بس شروع ٹائم سے ہی شوق تھا مجھے. اچھا, آپ نے اس سے پہلے کوئی جاب کی ہے؟ جی جاب کی ہے میں نے. فوجی فاؤنڈیشن VTC سے 5 ایئر ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے. اس کے بعد میں نے باقاعدہ جاب ایز اے جونیئر انسٹرکٹر کی میں نے کی ہے, اسٹارٹ کی ہے. اور وہاں تقریباً میں نے 12 ایئر جو ہیں وہ میرے ایز اے جونیئر انسٹرکٹر میں نے کام کیا. اس کے بعد پروموشن ہوگی میری ایز اے لیڈی سپرنٹینڈنٹ میں نے کام کیا ہے. اور فوجی فاؤنڈیشن میں ایگزامینر بورڈ بھی رہ چکی ہوں. ویری گڈ. جی. اچھا جی, آپ کو اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا ہے, یہ جو آپ کا پرسنل سیٹ اپ ہے؟ ایکچولی جب میں جاب کرتی تھی نا تو میں نے اپنے ایریا میں دیکھا کہ ایسے ادارے کی ضرورت تھی یہاں کے لوکل خواتین کو کہ جو باقاعدہ طور پہ فیسز نہیں دے سکتی تھیں. ان کو ایسی اپرچونیٹی ملنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اسکل لیول ڈیولپ کریں. تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے اسپیشلی جو چھوٹا لاہور کا ایریا ہے اس کے لیے پھر میں نے اپنا ایک پرسنل سیٹ اپ کیا. اس سیٹ اپ میں میں نے تمام ایسی خواتین کو ایک موقع فراہم کیا کہ وہ آئیں اور اپنی گاؤں کے اندر ہی, ان کو باہر ٹریول نہ کرنا پڑے, اپنے گاؤں کے اندر ہی رہ کے مختلف قسم کی اسکلز سیکھیں اور ان کو اپنے کام میں لے کے آئیں. تو جب آپ نے یہ سب اسٹارٹ کیا تو آپ کو کسی قسم کی مشکلات پیش آئی؟ مشکلات کیا مشکلات ظاہری بات ہے, جب بھی کوئی نیا سیٹ اپ کرتے ہیں اس میں مشکلات تو ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت جو ہے وہ جب بھی کوئی اپنا پرسنل سیٹ اپ اسٹارٹ کرتی ہے تو اس کو تو بہت ہی زیادہ مشکلات کا, میل کی نسبت اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی مشکلات تو بہت تھیں, لیکن وہی بات ہے کہ مستقل مزاجی کی وجہ سے اور شوق اور محنت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا اور اپنی فیملی ممبرس کی سپورٹ تھی میرے ساتھ. تو جی تھوڑا سا آپ ہمارے ویورز کو اپنے کورسز کی ڈیٹیلز دے دیں کہ آپ کے سینٹر میں کیا کیا کورسز؟ جی کورسز تو بہت سے کورسز ہیں, تقریباً 18 سے زیادہ کورسز ہیں نا. وہ تو ہر خاتون کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کون سا کورس اسے اٹریکٹ کرتا ہے. اور اسٹیچنگ کے مختلف کورسز ہوتے ہیں, بیسک اسٹیچنگ سے لے کے ڈیزائننگ تک. مختلف اقسام کی ایمبرائڈریز ہیں, مختلف اقسام کی پینٹنگز ہیں, کوکنگ, بیوٹیشین, یعنی کہ سب وہ چیز کی جو فیمیل کو چاہیے زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, تو وہ تمام کورسز ہمارے سینٹر میں پرووائڈ کی جاتے ہیں. اچھا جی, زیادہ تر فیمیلز ینگ فیمیلز ہیں یا مطلب جو بیوہ ہے, ڈسیبلز ہے, آپ کون سی اس کے لیے پریفر کرتی ہیں, مطلب کون زیادہ آتی ہے؟ سب آتی ہیں. ایکچولی میرا مقصد ہی یہی تھا کہ دیکھیے شہر کی نسبت گاؤں کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح کا اپنا تھوڑی بہت انکم جو ہے وہ اس چیز پہ کریں اور سیکھیں. ان کے پاس تو آلریڈی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میری تو یہی کوشش تھی کہ کم سے کم ان کا خرچہ ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ اس سے یہ بینیفٹ حاصل کریں. جی. تو اس کے علاوہ آپ کی ہابیز کے بارے میں آپ بتائیں. ہابیز تو میری اس کے علاوہ ہابیز اسٹوری رائٹنگ کا بہت شوق ہے, پوئٹری کا بہت شوق ہے مجھے. ہاں جی وہ تھوڑی بہت کبھی کبھی کر لیتی ہوں. اچھا جی, جسٹ شوق ہے پڑھنے کا یا آپ نے کبھی کچھ لکھا بھی ہے؟ لکھا تو ہے. اسکول ٹائمنگ میں, کالج ٹائمنگ میں اس ٹائم کی جو نیوز پیپر میں نوائے وقت, جنگ, مشرق, ان میں باقاعدہ میں کالم نگار رہ چکی ہوں.
اور آل پاکستان اسٹوری رائٹر کا کمپٹیشن بھی میں نے جیتا ہے، اور بس چھوٹی موٹی پوئٹری بھی تھوڑی بہت کرتی رہتی تھی، تو شوق تو تھا مجھے. کافی ٹیلنٹڈ ہے الحمد للہ الحمد للہ. یہ انسان، میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دیے ہمیں تو کسی مثبت سوچ کے ساتھ گزارے نا، تو ذرا گزارنے میں مزہ بھی آتا ہے. جی. اچھا جی، تو آپ کے اس سینٹر کا ایکچولی آپ کا مقصد کیا ہے اس کو بنانے کا؟ جب میں نے یہاں کے خواتین کو دیکھا کہ اسپیشلی جو بیوہ ہیں، ان کے جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بالکل وہ اپنے گھر کے اندر بند ہو کے رہ جاتی ہیں. ان کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنا یا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، یا یتیم بچیاں ایسی ہوتی ہیں، یا اسپیشلی ڈسیبل جو ہیں، ڈسیبل کے پاس کوئی ایسا نہیں ہوتا چانس کہ وہ اپنی زندگی کو کسی کام میں لا سکیں. تو جب میں نے ان سب کو دیکھا، میں نے سرچ کیا اس پہ، بلکہ سروے تک میں نے کیا ان خواتین کے لیے، اور جب میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ مجھے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے. ماشاءاللہ سے آپ جی کما رہی ہیں، اور اللہ کا شکر 100% مجھے اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے. کہ پہلے تو یہ میرا پرسنل سیٹ اپ تھا، اور مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ اب میرا تعلق ہے، وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسی خواتین کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے. تو وہ فری آف کاسٹ سب کچھ سیکھ رہی ہیں، اور لاسٹ میں ہم ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیں یا کہیں اپلائی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ویری گڈ. جی. اچھا جو کچھ رینڈم کویشچنز آپ سے کرتے ہیں. جی. اچھا جی، آپ کو سرپرائز زیادہ پسند ہے یا آپ کو پہلے سے کوئی بتا دے؟ ایکچولی سرپرائز کس کو پسند نہیں ہوتے، اور یہ میں بتاؤں کہ یہ بھی میری ایک طرح سے ہابیز میں ہے. اکثر اپنے فیملی ممبرس کو میں سرپرائز میں خود بھی دیتی ہوں، اور مجھے بھی شوق ہے کہ میرے بچے یا میرے ہسبینڈ مجھے یا برتھ ڈے وش کریں یا کوئی اور سرپرائز گفٹ. آپ نے ہابیز کی بات کی. جی. آپ کو کھانے کا شوق ہے پکانے کا شوق ہے؟ دونوں کا. اتنی گرمی میں اگر آپ کے بچے آ جائے گا ماما ہم نے پکوڑے کھانے ہیں، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو ماما کو چاہیے کہ وہ ماما بنا کے دینا. بنا کے دے گی. اچھا جی، تو آپ صحابی کی فیمیلز کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بالکل. میں اپنی تمام بہنوں کو اور اپنی تمام بچیوں کو میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیے، زندگی کا ایک مقصد بنائیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے یہ، اور اگر آپ اس کو خوبصورت طریقے سے گزاریں گی نا تو آپ اس کو انجوائے بھی کریں گی. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اپنی مستقل مزاجی، محنت اور اپنی نیک نیتی کو سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گی نا کامیاب رہیں گی. جی، اس کے علاوہ میں مہرین کی اور ان کی پرانے خانم ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اور بہت اچھا لگا ان سے گپ شپ لگا کے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا کرے، اور تاکہ ہم جیسی خواتین آ کے اپنے خیالات کی اظہار کر سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سو امید ہے ویورز آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا ایپیسوڈ بھی، اور ملتے ہیں ایسی ہی باہمت خواتین کے ساتھ. سو اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.